آج سے میں آپ کے لیے چینل پر ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، اور آج اس سلسلے کی پہلی کاوش آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اس سلسلے میں مختلف شعراء کرام کی غزلوں پر تشریح کی کوشش کروں گی۔ یہ تشریح کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئی، اس کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، ویڈیو لائک اور کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا۔ غزل کے پہلے شعر کی طرف، مطلع کی طرف چلتی ہوں۔ خوبصورت مطلع، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اس شعر میں شاعر نے محبت کی خوبصورتی کے ساتھ تمام رنگ اس میں سمو دیے ہیں، اس کی عکس بندی کر دی ہے۔ میری مجال کہاں کہ میں اس شعر کی گہرائی تک پہنچ سکوں یا اس کو داد دے سکوں، لیکن پھر بھی اس ناچیز نے ناکام سی کوشش کی ہے۔ محبت کیا ہے، شاعر نے اپنے مطلع میں ہر طرح سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ محبت کی تشریح اس شعر سے زیادہ میرے خیال میں کسی اور طریقے سے ممکن ہی نہیں تھی۔ شاعر کا یہاں دل کی دھڑکن، اس کی زندگی، اس کی روح، محبت کو قرار دیا ہے کہ یہ دل گوشت کا صرف ایک لوتھڑا ہی تو ہے، اگر اس میں محبت کے نام کی روح نہیں، اس میں محبت کی دھڑکن نہیں، اس میں محبت کا درد نہیں، اس میں محبت کی لطافت نہیں، اور یہ درد عشق مجازی اور عشق حقیقی کی طرف سفر کرتا ہے۔ متاع جاں یعنی دل، وہ دل جو انسان کی پوری باڈی میں سب سے اہم جز کا نام ہے۔ جب اس میں محبت سما جاتی ہے تو چاہے پھر وہ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، وہ اس کے دکھ سکھ ہر ایک شے کا کنٹرول اس ایک ہستی کو سونپ دیتی ہے، جس سے اس کی محبت، اس کی روح منسوخ ہو جاتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب محبت کی راہ میں آپ چل پڑو تو اس کی مسافتوں کی طرف مت دیکھو، منزل پر نظر مت رکھو، مت سوچو اور نہ چاہو کہ منزل تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ جو سفر ہے، محبت کا سفر، یہی تمہاری معراج ہے، یہی تھکن تمہاری اساس ہے، کیونکہ منزل عشق کو نہیں پایا جا سکتا۔ انسان ساری عمر اس راستے پر مسافر کی طرح چلتے ہوئے سفر تمام کر دیتا ہے۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمدو منصور ہو جانا۔ شاعر نے اس شعر میں محبت اور دل کے مابین سودے کی وضاحت کی ہے کہ یہ محبت سب سے پہلے دل مانگتی ہے۔ جب دل محبوب کو سونپ دیا جائے تو پھر سر کی کیا اہمیت۔ آگے چل کر شاعر نے منصور علاج کا اس میں ذکر کیا ہے، جس پر میں نہایت مختصر بیان کرنا چاہوں گی، بتانا چاہوں گی۔ مجھے معلوم ہے میرے تمام قارئین مجھ سے زیادہ تاریخ کو جانتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن آج کی نئی جنریشن کچھ ان چیزوں سے نابالغ بھی ہے، تو ان کے لیے
مختصراً میں بات کرنا چاہوں گی۔ منصور سرمد حلاج یہ ایک فارسی صوفی اور مصنف تھے۔ پورا نام ابو المغیث الحسین ابن منصور الحلاج تھا۔ وہ اتحاد ذاتی الہی کے قائل تھے اور ان الحق یعنی میں ہی حق ہوں کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ آپ کے والد گرامی منصور پیشے کے لحاظ سے دھنیے تھے۔ فارس کے شمال مشرق میں واقع ایک قصبہ طور میں پیدا ہوئے۔ عمر کا زیادہ حصہ سیر و سیاحت اور طویل مسافری میں گزار دیا۔ سن 297 ہجری میں داد الاصفہانی کے فتوے کی بنیاد پر پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے۔ 309 ہجری میں قید کا مقدمے کا فیصلہ ہوا اور 18 ذی القعدہ کو سولی دے دی گئی۔ وفات کے بعد علماء کے ایک گروہ نے انہیں کافر قرار دیا، جبکہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور علی حجویری المعروف داتا رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے انہیں حق گو اور شہید قرار دیا۔ منصور حلاج نے تصوف اور طریقت پر کئی کتابیں اور رسائل قلم بند کیے جو تقریباً 47 کے قریب ہیں۔ ان کا عقیدہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے: ذات الہی کا حصول ذات بشرہ میں، 2 حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام، 3 توحید ابدیہ۔ ان کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے جو یہاں اس ویڈیو میں بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ غزل کے چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دل میں کسی کو بسا لینا، اور خاص کر عشق حقیقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دل کا بہت بڑا حوصلہ ہے۔ اگلے مصرعے میں شعر کی مزید وضاحت کی ہے کہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو رب کا جلوہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، اپنے ہوش گنوا بیٹھے تھے، مگر پہاڑ یہ جلوہ یہ نور نہیں سہ پایا اور جل کر طور ہو گیا۔ مقطع دیکھیے۔ نظر سے دور رہ کر بھی تکی وہ پاس ہیں میرے، نظر سے دور رہ کر بھی تکی وہ پاس ہیں میرے، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا۔ شاعر اپنے مقطع میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے ہجر و فراق کو اس بات کی طرف اشارہ اور واضح پیغام دیا ہے کہ میرا محبوب میری نظر سے دور ضرور ہے، مگر وہ ہر لمحہ میرے پاس ہی ہے، میری یادوں میں، میرے خیالوں میں، میری نس نس میں، بس وہی ہے۔ شاعر یہ بھی کہتا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرا عشق، میری محبت، میری عاشقی فراق و ہجر سے بے نیاز ہے، کیونکہ میں اپنے دل میں اپنے محبوب کا جلوہ ہر لمحہ اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اور یہ جلوہ میرے دل میں فروزاں ہے، ایک بزم سجی ہے۔ میں اس دنیاوی جدائی کو، اس عارضی جدائی کو فراق و ہجر سے منسوب کر کے اس محبت کی توہین نہیں کر سکتا۔ میری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔